اس چھوٹے سے میم کے بارے میں کچھ دن پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور بہت زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھی اور بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی آئی کہ یہ میم کیوں لکھا ہوتا ہے اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے بہن بھائی اس میم کے معاملے میں پریشان تھے کہ اس کو آپ نے غلط بتایا ہے۔ آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اس ویڈیو میں نے یوں بتایا تھا کہ جو میم ہے یہ اقلاب کے قاعدے کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ ہمیں اقلاب کا قاعدہ یوں بتایا گیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے، آج اس ویڈیو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے یہ دو طرح کا قرآن پاک میں آتا ہے، ایک وقف لازم کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک یہ چھوٹا میم ہوتا ہے اقلاب کے قاعدے کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے۔ وقف لازم کا جو میم ہوتا ہے اس کی شکل تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے را کی طرح ہوتا ہے۔ میں آپ دوستوں کو اس کی شکل یوں دکھاؤں تو سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 26 میں یہ میم آیا ہے۔ یہ چھوٹا سا میم آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے، یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے را کی طرح، اور اس کی لائن کی سائڈ پر وقف لازم لکھا بھی ہوتا ہے، تو یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، تو یہ سٹاپ کرنے کا ایک نشان ہے، یہاں پر ٹھہرنا لازمی ہے۔ لیکن جو دوسرا میم ہے اقلاب کے رول کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ یہ جو میم ہوتا ہے اس کی لائن سیدھی الف کی طرح نیچے آتی ہے، اور دوسرا یہاں پر اس کی جو مین پہچان ہے کہ اس میم کے بعد حرف با ہوتا ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب اقلاب کا قاعدہ کب اور کیسے ہوتا ہے؟ اقلاب کے قاعدے کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با ہو تو پھر نون کی آواز کو میم میں تبدیل کرنا ہے۔ کچھ مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم نون کو میم میں بدل دیں گے۔ یہاں پر تو ایک نون ہے، نون ساکن کی جو آواز ہے اس میں تو سمپل ہے اور آسانی سے سمجھ آتا ہے، یعنی کہ نون کی جگہ ہم نے میم پڑھ لینا ہے، کیونکہ آگے حرف با آیا ہے اس لیے اقلاب کا رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، تو ہم پڑھیں گے مم باخیلا، مم باخیلا۔ تو یہاں پر کیا ہے، نیچے آئے تو یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف با ہے، تو ہم یہاں پر پڑھیں گے مم بین الصلب، تو میم کو میم سے بھی لایا تو آگے یہاں پر نون پوری طرح خاموش ہوا۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں تو مم بعدی، تو یہاں پر سمپل ہے، نون ساکن کی جگہ ہم نے میم کو پڑھنا ہے، تو پیچھے والے حرف کو ہم نے میم سے ملانا ہے نہ کہ نون سے، یہ تو سمپل ہے اور آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تنوین کے اوپر، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں پر نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آئین کے اوپر دو زبر ہے، یعنی تنوین ہے، یاد رہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ رول پھر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو پھر بھی نون کی جگہ میم کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر تنوین جو ہے اس کے اندر نون چھپا ہوتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، جیسے کہ آئین کے اوپر دو زبر ہے، آئین دو زبر ان، تو یہاں پر آئین کو ہم نون سے ملاتے ہیں تنوین پڑھتے ہوئے، تو یہاں پر کیا ہے ان تنوین کے ساتھ جب آئین کو ملا رہے ہیں تو نون کی آواز آ رہی ہے، تو اس نون کی جگہ ہم نے میم لگانا ہے، تو کیا پڑھیں گے ام لنسفعا بالناصیہ۔ اب نیچے آئے تو ایک اور مثال دیکھیں، میم کی نیچے دو زیر ہیں، میم دو زیر کیا ہوتا ہے من، اب یہاں پر نون کی جگہ جو ہم تنوین کے پڑھنے سے نون کی آواز آ رہی ہے من، اس کی جگہ ہم میم کو پڑھیں گے تو مم، یعنی کہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا ہے، اسی کو کہتے ہیں اقلاب۔ مم کی را مم برا، ہم نے یہاں پر کیا ہے اقلاب۔ اب نیچے آئے تو ایک اور مثال دیکھ لیں، اب یہاں پر کیا ہے را دو پیش رن، را کو جب دو پیش سے پڑھا ہے تو نون کی آواز آ رہی ہے رن، خبیرن، اب تو رن نون کی جگہ ہم نے میم کو لگانا ہے خبیرم، اب یہاں پر اقلاب ہوا، یعنی نون کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا۔ اب آ جائیں اس لفظ کے اوپر، تو پہلے ہم نے میم کو نون سے ملانا ہے، میم نون زبر من تشدید کی وجہ سے، اب نون کے اوپر دو زبر ہے، نون دو زبر کیا ہوتا ہے نن، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آیا، تو اس لیے یہاں پر نن جو آگے والا نون ہے اس کی جگہ ہم لگائیں گے میم، تو ہم پڑھیں گے نم نم من نم من نم بعد فإما من نم بعد،